اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے، یہ جملے بولے جا سکتے ہیں. میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں. ابے دیشی کتے، تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا. اور سن لو، اگر یہ غلطی کسی نے کی، رب کعبہ کی قسم، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہ جائیں گی. اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت، یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو. اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا. ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ چلے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آؤ، مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے، تم وید اور رامائن و گیتا لے کے آؤ، عیسائی انجیل لے کے آئیں، یہودی تورات لے کے آئیں، بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں، سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں. آؤ، اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں. پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں. سب کتابیں جل گئیں. اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے، کون سی کتاب بچے گی؟ جو بچ جائے وہی اسلام، وہی سچا دھرم ہے. آؤ مان لیں. ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ تو. نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا، کیسا آدمی ہے، کیسا مولوی ہے، کتابیں جلانے کی بات کر رہا. ارے آؤ، مٹاؤ، دفن کرو، جلاؤ، پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے. تورات جل جائے گی، کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. انجیل جل جائے گی، دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. وید و رامائن و پران جل جائیں گے، کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے. گرو گرنتھ جل جائے گی، کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے. پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے، کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا. وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی، وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب بچی ہوئی ہے، یہ قرآن بچا ہوا ہے. لوگوں، یہی اصلی مذہب ہے، یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے، مٹانے سے نہ مٹے، دفنانے سے دفن نہ ہو، جو امر ہو، جو کبھی مر نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی. وہی تو سچی ہوتی ہے، وہی تو سچا مذہب ہے. میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے، اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے؟ اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں، مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ زمین کھا گئی، بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے، بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے. وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا، بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا. لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں. اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹا گئے تھے، وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے. یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے، اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں، یہ ابھی تک بند تھا. جس دن عمر اسلام لائے، سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا. جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی. تکبیر
اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آج تم اسلام لائے ہو، میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے۔ اللہ اسلام کمزور ہے، ہمیں عمر دے دے، میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا۔ اللہ نے آج میری دعا سن لی ہے۔ بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر؟ آج میں بہت خوش ہوں، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو، کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے؟ کہاں، بولو کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا اسی زید ابن ارقم کے گھر میں پڑھتا ہوں، چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 39 لوگ ہیں، 39، میں لے کے 40۔ حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لایا ہوں، کتنے ہو گئے؟ کہا 41۔ کہا اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانہ کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھیے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ گھر سے نکالیے یہ چوری چوری اور چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نکلیے یہاں سے۔ اے اللہ کے رسول 39 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، 40 ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور عمر تم کیا کرو گے؟ اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، اسلام لا چکے ہو، پھر یہ کیوں کہہ رہے 39 نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ کہا میں تلوار لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی۔ کہاں ہیں ہم؟ جلسہ ہو رہا ہے، اماں ڈر رہی بیٹا نہ جا۔ کیوں؟ مولوی جرجیز کو لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے 2 بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا۔ یہ اماں ہے آج کی، یہ ماں ہے آج کی، جلسے میں بھی جانے سے کہ 2 بجے تو اکیلا آئے گا، یہ آج کی ماں۔ اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ 39 لوگ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون روکے، جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی، لرزتی ہوئی ملے گی، بدن سے جدا ملے گی۔ یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو؟ مٹانے گئے تھے، خود ہی مان لے آئے، خود ہی لائے۔ میرے بھائیوں یہ انصاف، انسانیت کا ایسا درس دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا، انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا۔ 50 مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، 50 مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے امیر گھر کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ مت کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا؟ بڑے عزت دار گھرانے کی، قبیلہ مخزوم بہت عزت دار گھرانہ، ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی۔ لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، ہو سکتا ہے قریبی کے مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا، قریبی لوگوں کو، ڈائریکٹ پروگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے تھرو لے لیں، یہ قریبی ہیں۔ تو اسامہ ابن زید کو بھیجا، اللہ کے رسول کے منہ لگے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی، اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کی ہے میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں۔ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو، فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ،
اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو. جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائیں. بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں. عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں. ابھی تو ٹائٹ تھی، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی. اٹھایا صحابہ کو، اٹھو، سب اٹھے. کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں نے. کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں. پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے. آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مرڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے. تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں، یہ بے انصافی ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے. کیوں کی تم نے انصاف کا مرڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. یہی انصاف ہے. میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے، اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے. ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں، بہت سی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈبکی لگا لو تو سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے، اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈبکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اوپر مرغی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے، انڈے کی چوری، جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس کے اوپر انڈے کی چوری، کتاب چوری کا کیس لگایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک کینڈیڈیٹ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے، سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. ہماری عقلوں کا تقاضا ہے، ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں. نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بات مت کرنا کہ مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تم اپنی کھوپڑیاں دوڑاؤ، تمہارا کام ہے کھوپڑیاں دوڑانا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک آج تک جیل کی سلاخوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ صورت ہے، یہ حال ہے. ڈبکی لگا لو، لیکن یہاں یہ حال ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. انصاف سب کے ساتھ. آؤ تو میں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں، آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں. قرآن کریم کی 4تھی آیت لے کر چلیے. بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں.
اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو, کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا, وہ اللہ کو گالی دیں گے. تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو, تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا, دشمنی میں وہ گالی دیں گے, بغیر علم اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے. کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی, بزرگوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی, کرشن جی, دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو, ان کی عزت کرو, احترام کرو. پوری بنی آدم, پوری انسانیت قابل احترام ہے, ان کا احترام کرو. کتنی اچھی تعلیم ہے. آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا, یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا, حضرت عمر فاروق